الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق شب قدر کے حوالے سے ہوگا۔ سورہ قدر 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ فائدہ: لیلۃ القدر کے معنی۔ نمبر 1، قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرافت ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ آدمی صاحب قدر و شرف و عظمت بن جاتا ہے۔ نمبر 2، قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس آدمی کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل۔ یہ 4 فرشتے ہیں۔ نمبر 3، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس سورت میں بیان کی گئی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد بھی مقرر نہیں فرمائی۔ کتنی بہتر ہے؟ دگنی، چگنی، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب بہتر کتنا ہے اللہ جانتا ہے۔ شان نزول ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر فرمایا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد دوسرا واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا حال یہ تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور دن بھر فی سبیل اللہ جہاد میں مشغول رہتا،
1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہو بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ معارف القرآن۔ اور ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، یعنی رمضان کے آخری 10 دن میں تلاش کرو، لیکن اگر کوئی کمزور یا مجبوری ہو جائے تو آخری ہفتے میں اس کو نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے، یعنی سوتے نہیں رہنا چاہیے، اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، عبادت میں تسبیحات کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آہوزاری رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس مقدس رات میں آپ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہی تو یہ رات جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس امت کو کچھ دینا چاہتے تھے تبھی تو ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت اور کتنی مقدس رات عطا فرمائی، لہذا کوشش کریں تاقراتوں میں اس رات کی تلاش میں نماز، نوافل، تلاوت، ذکر و تسبیحات، مناجات، اور اللہ کے سامنے عز و نیاز اور آہوزاری، دعائیں، یہ سب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب نصیب فرمائیں گے۔